بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے یہ مہینہ منتخب فرمایا۔ سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے ان مہینوں اور دنوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ ہر دن میں سورج کا طلوع و غروب اور رات و دن کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو یا بعض مہینوں کو خاص طور پر اپنی طرف منسوب فرما لیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور یہ میرا دن ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اس دن یا مہینہ میں ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے، اور دیگر مہینوں اور دنوں کے مقابلے میں رمضان کو ایک خاص امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کی کسی بھی قسم کی نسبت کسی بھی مخلوق کو حاصل ہو جائے اور جس انداز سے حاصل ہو جائے وہ اس کے لیے باعث تقدس ہے۔ بیت اللہ شریف پتھروں کا بنا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرما لیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے نتیجے میں اس میں ایسی کشش پیدا ہو گئی کہ ساری دنیا کے لوگ دنیا کے حسین ترین مناظر کو چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو لذت اس کو دیکھنے میں ملتی ہے کسی اور جگہ کو دیکھنے میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرما کر بیت اللہ قرار دے دیا، اور اس کو قبلہ بنا کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، اور اس کے گرد چکر لگانے کو ثواب قرار دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خصوصیت اور امتیاز عطا فرمایا۔ رمضان بھی اگرچہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے اور اس کے دن رات بھی دوسرے مہینوں کی طرح ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منتخب فرما لیا تو اس کا درجہ اور رتبہ دوسرے مہینوں سے بڑھ گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس مہینہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی وجہ سے اس مہینے میں تقدس پیدا ہو گیا، اس لیے اس مہینہ کی صحیح قدر پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو برکتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں عبادت کرنے کو نفل قرار دیا ہے۔